माँ सेहतमंद है तो बच्चे भी सेहतमंद हैं, अगर बच्ची सेहतमंद है तो पूरा घर सेहतमंद है। 1987 में आई लॉस्ट माई फर्स्ट पेशेंट टू सर्वाइकल कैंसर व्हेन आई वाज डूइंग माय हाउस जॉब। तो तब मैंने ये वादा किया था स्टैंडिंग इन दैट क्लिनिक अपने आप से कि आई विल गो बैक टू पाकिस्तान एंड वील एस्टैब्लिश अ स्क्रीनिंग प्रोग्राम। कैंसर कोई भी हो, चाहे ब्रेस्ट का या कहीं का, एसेंशियली इट मीन्स कि एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है। तो ना सिर्फ ये कि वो चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है, बल्कि उसके इर्द गिर्द की जो सारी चीज़ें, उनकी ब्लड सप्लाई, उनका फंक्शन, वो भी ख़राब हो जाता है। साउथ ईस्ट एशिया में भी हमारा इंसिडेंट्स ब्रेस्ट कैंसर का सबसे ज़्यादा है। ख़वातीन में तो ये कॉमनेस्ट कैंसर है, मगर मैन आर ऑल्सो एट रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। एटलीस्ट 40,000 डेथ्स आर रिपोर्टेड annually and at least 90,000 new cases are reported every year in Pakistan. Assalamu alaikum, my name is Fatma and today we are present in Mid-City Hospital for our breast cancer awareness special podcast. Joining us here today is Dr. Noreen Zafar, who is one of Pakistan's highly acclaimed and top-ranked gynecologists and simply creme de la creme. Thank you so much, doctor, for joining us today. Thank you. Before proceeding, we would like you to give your own introduction for our audience to know, for about your work and what are the kind of the achievements that you have done. सबसे पहले तो ये कि आई एम रियली ग्रेटफुल, क्योंकि दिस इज़ व्हाट आई थ्राइव ऑन एंड दिस इज़ माय पैशन, और मेरा यकीन है, मानना है कि ये बहुत बेहतरीन सदका जारी है फॉर मी एज़ वेल एज़ फॉर माय पेरेंट्स इंशाल्लाह ताला। सो लाइक यू सेड, मेरा नाम नौरीन ज़फ़र है, आई एम एन OBGYN. I did all my education from the UK, from the Royal College. I'm a member and a fellow. And I've had multiple fellowships, alhamdulillah, with American College as well. Is waqt I'm also working as an advisor to WHO. Great. I am a master trainer in reproductive health. I represent as the SRH, Sexual Reproductive Health Champion at the Royal College, and I'm also the country ambassador for International Papilloma Virus Society, जो बेसिकली सर्वाइकल कैंसर और HPV रिलेटेड कैंसर्स पे काम कर रही है. The other aspect of my work, apart from my clinic here at Mid-City, is Girls and Women Health Initiative. This is a not-for-profit organization. This was founded 24 years ago when I came back to Pakistan. और उसका बेसिकली मकसद ये है कि ख़वातीन और बच्चियाँ जो हैं, उनकी हम सेहत पे काम करें, सिर्फ बीमारी को ट्रीट करने पे काम ना करें. उनकी जनरल जो उनकी बहबूद है उसके लिए काम करें. हमारी टैग लाइन एक्चुअली वेलनेस विद डिग्निटी. सो वी वांट टू एम्पावर गर्ल्स एंड वुमेन अक्रॉस द कंट्री एंड वेयर एवर वी कैन विद द करेक्ट नॉलेज, ताकि वो अपने आप को भी लुक आफ्टर कर सकें और अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर सकें. क्योंकि आप देखें, मदर जो है, शी इज़ द सेंट्रल फिगर इन एवरी हाउस होल्ड, पूरी दुनिया में. तो अगर माँ सेहतमंद है तो बच्चे भी सेहतमंद हैं, अगर बच्ची सेहतमंद है तो पूरा घर सेहतमंद है. तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वर्क. एंड फाइनली a few years ago we founded Pakistan Alliance for Cervical Cancer Elimination, because ये मेरा कोई 1987 में I lost my first patient to cervical cancer when I was doing my house job. But then 4 years later when I went to England, my professor did a very small outpatient treatment and said कि इनको हो जाना था cervical cancer, but now she is disease free. That was 1992. तो तब मैंने ये वादा किया था स्टैंडिंग इन दैट क्लिनिक अपने आप से कि आई विल गो बैक टू पाकिस्तान एंड वील एस्टैब्लिश अ स्क्रीनिंग प्रोग्राम. तो वो रोज़ उस पर कुछ ना कुछ काम अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी तरफ से करती हूँ. और अब ये बड़ा फॉर्चुनेट है कि हमारे पास HPV वैक्सीन आ गई है. सो द अलायंस इज़ रियली एक्टिव इन हेल्पिंग द वैक्सीन एक्सेस इम्प्रूव करना और मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन को फाइट करना. Okay. Great, wonderful. Thank you so much for that. You know yourself that breast cancer is one of the most commonly diagnosed cancers among women today worldwide. Our audience would want to understand the basics that what exactly causes breast cancer, and what are the key risk factors involved in this. कैंसर कोई भी हो, चाहे ब्रेस्ट का या कहीं का, एसेंशियली इट मीन्स कि एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है. अनकंट्रोल से मुराद ये कि नॉर्मली हमारी बॉडी में जो सेल्स रेप्लिकेट करते हैं वो 2 से 4 होते हैं, 4 से 8 होते हैं. सो दैट्स लाइक अ कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर. इन कैंसर दैट कंट्रोल इज़ लॉस्ट.
سو نہ صرف یہ کہ وہ چیز بہت بڑی ہو جاتی ہے بلکہ اس کے ارد گرد کی جو ساری چیزیں ان کی بلڈ سپلائی ان کا فنکشن وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. بریسٹ کینسر جیسا آپ نے بالکل یو سیڈ کریکٹلی از دا کامنسٹ کینسر ان ویمن across the world and also in Pakistan. اور unfortunately for reasons that we don't know, South East Asia میں بھی ہمارا انسیڈنٹس بریسٹ کینسر کا سب سے زیادہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ بریسٹ کینسر خواتین کی بیماری ہے یا آدمیوں کی بیماری ہے. تو خواتین میں تو یہ کامنسٹ کینسر ہے مگر مین آر آلسو ایٹ رسک آف بریسٹ کینسر بٹ دے ہیو اے 1% رسک آف بریسٹ کینسر کمپیئر ٹو ویمن. ٹھیک ہے. آسان زبان میں اگر ہم یہ نمبرز کریں تو آلموسٹ 9 میں سے 1 خاتون ان پاکستان ول have the risk of developing breast cancer. It is so common. It is so common. At least 40,000 deaths are reported annually and at least 90,000 new cases are reported every year in Pakistan. اب رہا سوال یہ کہ یہ کیوں ہوتا ہے. نارملی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ایون کلینک میں بھی when I talk to women تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کی کوئی ہسٹری ہے بریسٹ کینسر کی یا کسی اور کینسر کی, ڈائبٹیز کی, بلڈ پریشر کی, تھائرائڈ کی. تو وہ لوگ کہتے ہیں اللہ معاف کرے نہیں ڈاکٹر صاحب ہماری فیملیز میں یہ نہیں ہے. ایز اف اٹس اے ٹیبو. There is a huge stigma in talking about all these cancer but especially related to women, you know, breast, uterine, ovarian. So وہ تو پیریڈز کے بارے میں بھی stigma ہے بات کرنے میں. سو ایک تو وہ چیز ہے لیکن صرف ان لوگوں میں بریسٹ کینسر نہیں ہوتا, ان خواتین میں جن کی ہسٹری ہوتی ہے. ٹھیک ہے ان میں رسک تھوڑا سا بڑھتا ہے لیکن کینسر یوزلی ہوتا ہے میوٹیشن سے کہ جو ہمارے جینز ہیں ان میں ایک کیمیکل چینج آ جاتا ہے, پروٹین کا چینج آ جاتا ہے اور وہ نارمل کی بجائے ایب نارمل چینجز بناتا ہے. سو ایک تو یہ کانسیپٹ کہ کیونکہ میری فیملی میں ہسٹری نہیں ہے اس لیے میرا کوئی رسک نہیں ہے, یہ غلط ہے. دوسرے رسک فیکٹرز میں بیسیکلی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسٹروجن پازیٹیو ہے یا ریسیپٹر پازیٹیو ہے یا ریسیپٹر نیگیٹو. تو بیسیکلی یہ جو ویریشن ہوتی ہے نا خواتین میں ایسٹروجن اور پروجسٹرون کی ہر مہینے, اس پہ بھی بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے رسک آف بریسٹ کینسر ڈیولپمنٹ. جن بچیوں میں جلدی پیریڈ شروع ہوتے ہیں اور پھر ان کا لیٹ مینوپاز ہوتا ہے یا خواتین ہو ڈو ناٹ ہیو اے پریگنینسی, یعنی کہ انٹرپشن نہیں آ رہی اس منتھلی جو ایسٹروجن پروجسٹرون کے جو ویوز بن رہی ہیں اس میں بریک کوئی نہیں آ رہی, یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ دودھ پلائیں تو وہ پروٹیکٹیو ہوتا ہے. سو انانٹرپٹیڈ ہارمونل ایکٹیویٹی از ون آف دا رسک فیکٹرز. اسی طرح کچھ مائیں اب تو نہیں دی جاتی لیکن آج سے 30-40 سال پہلے ان کو پریگنینسی میں ہارمونز کسی وجہ سے دیے جاتے تھے, ایسٹروجن وغیرہ, تو ان کی بچیوں میں بھی یہ رسک بڑھتا ہے. اسی طرح اگر خدا نخواستہ کسی کا کسی اور کینسر کی ہسٹری ہے یا وہ امیونو کمپرومائزڈ ہیں یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہے تو ان سے بھی ان چیزوں کا رسک بڑھتا ہے. اور جو لائف سٹائل ہے اس کا بہت زیادہ رول ہے بریسٹ کینسر کے رسک میں. اف یو آر اوبیز, اف یو آر اوور ویٹ, آپ کا بی ایم آئی اوبیز میں آ رہا ہے اینڈ یو ہیو اے سیڈینٹری لائف اسٹائل, یو ڈونٹ ایکسرسائز, آپ یہ ہمارے سارے کھانے جو ہم سب کو پسند ہوتے ہیں, نان اور نہاریاں اور بریانیاں اور گھی اور تال کے جو ہم چیزیں کھاتے ہیں, ان سب چیزوں سے اس کا ڈیفینیٹلی رسک بڑھتا ہے. سو آپ کا لائف اسٹائل, جینیٹکس تو ہم چینج نہیں کر سکتے, میوٹیشن پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے, بٹ لیکن لائف اسٹائل پہ تو ہمارا کنٹرول ہے. اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا خیر ابھی تو میرا کوئی رسک نہیں, ابھی تو آئی مین 20s یا 30s, جب میں پہنچوں گی 50s میں پھر میں جا کے ویٹ بھی کنٹرول کروں گی, پھر میں جا کے یہ ساری کیئر بھی کروں گی. اینڈ دین آلسو ریڈیوسنگ کیمیکلز اراؤنڈ ان آر ہاؤسز از ویری امپورٹنٹ. ایون جیسے بہت لوگ بہت زیادہ یہ کیمیکلز, خوشبوز یا اسپریز, انسیکٹیسائڈز, یہ چیزیں جہاں یوز ہوتی ہیں وہاں پہ ڈیفینیٹلی رسک بڑھتا ہے بریسٹ کینسر کا. اور ایک فائنل چیز ہے BRCA میوٹیشن. آپ نے سنا ہوگا BRCA1, BRCA2, جیسے اینجلینا جولی آلسو ہیڈ دس پروفائلیکٹک بائیلیٹرل میسٹیکٹمی اینڈ اوورفیکٹمی. اگر وہ جین ہے تو پھر آپ کا رسک بڑھتا ہے کافی اس کینسر کا, اور اب وہ ٹیسٹنگ پاکستان میں بھی اویلیبل ہے. سو اگر دیر آر فیملیز ہو ہیو کلسٹرز یا جن کو ہم کینسر کلسٹرز یا کینسر فیملیز کہتے ہیں, ان کو پھر وہ اپنا ٹیسٹ کرا لینا چاہیے. اور شوکت خانم سے بڑی اچھی ریزنیبل پرائس میں BRCA1, BRCA2 ٹیسٹ ہو جاتا ہے. Okay, thank you so much for that. That definitely brings us to our next question is about the early detection.
So like as you mentioned کہ you know early like screening اب پاکستان میں بھی شروع ہو گئی ہے, but you know how important is it کہ like early detection in breast cancer treatment یا screening اور self examination کا system جو کہ women in themselves they don't like, they are not very familiar with it, about the self examination rituals also. So like what are your suggestions on that, and what is your take on that, and how should women proceed with that? I think you have an excellent lineup of questions. یہ تو مجھے I have to give it to you. Thank you so much. So دوسری یہ بات ہے کہ as a clinician and as a woman myself, I can tell you کہ آپ نے ایک مریض, ایک خاتون, ایک فیملی زندگی میں دیکھی ہو نا جن کے ہاں کسی ایک بندے کو کینسر ہے, تو آپ یقین کریں کہ ان کی زندگیاں پورے خاندان کی بدل کے رہ جاتی ہیں. I've seen husbands کے جاب چھوٹ جاتے ہیں, لوگ اپنے گھر بیچ دیتے ہیں, بچے تعلیم بچوں کی رک جاتی ہے, لوگ زمینیں بیچتے ہیں. اور ٹربل یہ ہے کہ کوئی بھی کینسر, if you don't pick it up at an early stage and you are diagnosed at a later stage, تو آپ اربوں روپے لگا لیں, کچھ کر لیں, اس انسان کی مزری کو آپ نہیں روک سکتے اور نہ ہی آپ ان کی جان بچا سکتے ہیں. سو دا کی از کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ آپ بریسٹ سیلف ایگزامینیشن کریں. دیر از اے لابی جو کہتی ہے نہ کریں, لیکن دیٹس ایبسلیوٹلی کمپلیٹلی رانگ. ہمارے and even when like there is so much taboo like about it, absolutely, like when women can't even talk about it, then how would they even go to you know self examine. ہاں یہ بھی ایک جو ہے نا یہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا. ہمیں پتہ ہے کہ our parents got married, ہمیں پتہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے and then we got married, اور ہمارے یہاں بھی بچے آ رہے ہیں. تو مطلب ہے کہ کوئی سلسلہ ہے نا اللہ نے بنایا ہوا, the animals are also having babies. تو اس میں ٹھیک ہے, don't talk about it like sitting in 15 لوگوں کے ساتھ یا at the place of work, but discuss it with your parents, your husband, your brother, sister, at least discuss it with your doctors. اور safe space کا جو concept ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب خواتین بیٹھی ہیں, even colleges, universities میں I always encourage کہ the boys should sit as well, because وہ چلو آج بیٹے ہیں, بھائی ہوں گے, کل کو وہ باپ بنیں گے, چاچا بنیں گے, تایا بنیں گے, ماموں بنیں گے, نانا دادا بنیں گے. تو آپ خواتین کو کس طرح امپاور کریں گی اف یو ڈونٹ امپاور دا مین ود دا نالج, کیونکہ آدمیوں کو پتہ ہوگا کہ کیا ویلیو, تو پھر وہ کہیں لے کے جائیں گے نا. تو اسی طرح سے بریسٹ سیلف ایگزامینیشن میرا بالکل پکا ایمان ہے, اینڈ آئی سے اٹ ان ایوری ٹاک کہ اف یو ڈو اٹ ود ان دا کنفائنز آف یور اون روم, آپ کا کمرہ بند ہے, آپ اپنے باتھ روم میں ہو, آپ شیشے کے آگے ہو, تو دیر از اللہ تعالیٰ کو آئی ایم شیور دیر از نو آبجیکشن ان ایگزامننگ یور بریسٹ ونس اے منتھ رائٹ آفٹر یور پیریڈ, یا اگر آپ کے پیریڈز نہیں آ رہے, آپ کی ہسٹریکٹمی ہو گئی ہے یا مینوپاز ہیں آپ, تو ایک ڈیٹ فکس کر لیں, 2, 4, 5 تاریخ اس کو میں نے کرنا ہے. اینڈ ان دا پرائیویسی آف یور اون روم, بیسیکلی یو جسٹ لک ایٹ دا شیپ آف دا بریسٹ, ہاؤ اٹ از فالنگ, دا نپل, دا سائز, اینڈ پلیز بی اویئر کہ سائز ڈفرینٹ ہوتا ہے دونوں بریسٹ کا, اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں. سیلف ایگزامینیشن کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے پتہ ہے کہ یہ کونا کیسا ہے, تو اگر میں نے کسی دن اس کو چینج دیکھا تو مجھے پتہ چل جائے گا. اف آئی ڈونٹ نو ہاؤ اٹ لکس پورا سال, تو میں اس کا چینج پک نہیں کر سکتی. سو اس لیے آپ نے پہلے ویژول ایگزامینیشن کرنا ہے, اس کے بعد پھر آپ نے فیل کر کے ایگزامن کرنا ہے. اور بہت سارے ویب سائٹس پہ, امریکن کینسر سوسائٹی کے ویب سائٹ پہ, ہمارے اپنے ویب سائٹ پہ, شوکت خانم کے ویب سائٹ پہ طریقے لکھے ہوئے ہیں, اور سمپلی گوگل کریں آپ بریسٹ سیلف ایگزامینیشن, یو ول فائنڈ ایوری تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو نو کہ آپ نے کیسے اپنے آپ کو ایگزامن کرنا ہے. ایک تو 25 سال کے بعد ہر بچی کو یہ کرنا چاہیے. دوسرا, آفٹر 30 ایئرز ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر کے پاس آپ کو سالانہ جانا چاہیے. اب یہ دیکھیں گھروں میں اے سی ہیں, کارز ہیں, آپ کے کارپیٹس ہیں, صوفے دھلواتے ہیں نا, سروس کراتے ہیں ان کو. کئی لوگ تو چلنے نہیں دیتے کوئی چیز جب تک کہ اس کی سروس نہ ہو کہ یہ خراب ہو جائے گی. تو آپ کا اپنی باڈی جو ہے وہ تو سب سے قیمتی مشین ہے دنیا کی, اللہ تعالیٰ نے بنائی, جو ریپلیس نہیں ہوتی. تو سال میں ایک مرتبہ, اکثر لوگ کہتے ہیں جی اتنے پیسے لگ جاتے ہیں, ڈاکٹر کی فیس, ٹیسٹوں کے 10-12 ہزار, تو میں کہتی ہوں 2 جوڑے کام بنا لو اور ڈاکٹر سے چیک اپ کرا لو, دیٹ از سو مچ بیٹر. تو وہ آپ کو, بٹ یو سی ایک دفعہ سر درد ہو جائے نا, تو اس وقت بندہ کہتا ہے کہ سب کچھ لے لو میری سر درد ٹھیک ہو جائے. تو اپنی صحت کو پرائیورٹیز, یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. کبھی اس پہ بھی بات کریں کہ خواتین اپنے آپ کا دھیان کیوں نہیں کرتی.
That's what is bringing me to my next question also, because sorry to interrupt. No, और no, दूसरा no जो आपके क्वेश्चन का हिस्सा था ना, ये तो सेल्फ एग्जामिनेशन हो गया. दूसरा स्क्रीनिंग में yes, definitely. ये है कि आफ्टर द एज ऑफ 40 हर खातून को मैमोग्राम ज़रूर करवाना चाहिए. मैमोग्राम इज़ एन एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू, right. जिसके बारे में बहुत मिथ्स हैं जी, उससे कैंसर हो जाता है, वो रेडिएशन है, उससे बहुत दर्द होती है, ब्रेस्ट टिश्यू डैमेज होता है. कुछ भी नहीं होता. दोनों ब्रेस्ट के मैमोग्राम में इतनी रेडिएशन होती जितनी आप लाहौर से JF के चले जाओ अमेरिका. कितनी दफ़ा सफ़र करते हैं लोग, 1-2 दफ़ा तो सालाना सफ़र हो ही जाता है अक्सर लोगों का. कोई रेडिएशन नहीं है. मैमोग्राम का फ़ायदा ये है कि जो चीज़ आप एग्जामिनेशन पे पिक नहीं कर सकी, आप अपने डॉक्टर के पास आई, डॉक्टर ने भी पिक नहीं की, क्योंकि वो चने की दाल से भी छोटा हो सकता है. मैमोग्राम कैन इवन पिक दैट अप इवन इफ इट इज़ 2 मिलीमीटर्स, जो हम फील नहीं कर सकते. right. तो 40 साल के बाद मैमोग्राम लाजमी कराना है. जैसे आपको सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए पैप स्मीयर लाजमी कराना है, वैक्सीन ज़रूर करानी है, इसी तरह ब्रेस्ट के लिए मैमोग्राम कराना बहुत ज़रूरी है. हर सूरत में कराना चाहिए. नथिंग, नो डाउट अबाउट इट. Okay, like as you were saying कि अब जिस तरह balancing modern life and health, right, कि health को prioritize करना चाहिए to the women also, but now like with the passage of time, like there is so much for women to do today. There is careers, and then there is, you know, their personal lives, and then there are jobs that they have to juggle up. So like how like it is very difficult for them to prioritize these days, and even especially for girls and for women who are aged between 30 to 40 also. So I mean, well, like what would be your advice to them also in that regard? Okay, you know, because they prefer doing homework and then you know, and then they do their, you know, office work, and then their common tagline is KG time nahi. Like we don't have time for this, and then you know there are other departments that need our attention, so that like we can't give it to them. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आप कह रही हो. और आई एम ऑल्सो गिल्टी एज चार्ज बराबर की. इफ़ यू टॉक टू माई चिल्ड्रन, दिल से जो लेक्चरों में बताती हैं ना, अम्मा उस पर ना जाइए, खुद भी कोई नहीं एक्सरसाइज करती. और मेरी जितनी क्लास होती है ना, वो मुझे पता है. लेकिन एज अ सीनियर सिटीजन आई कैन एडवाइज यू कि दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग. जब हम व्हेन वी आर ब्रिंगिंग अप आवर डॉटर्स, पहले शायद इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमारी जो पेरेंट्स थे और ग्रैंड पेरेंट्स, दे वर वेरी एक्टिव. आप देखो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी. दिस इज़ अनदर प्राइस दैट वी आर पेइंग फॉर करियर्स एंड एवरीथिंग, और कंप्यूटर्स, और पंखे के भी रिमोट आ गए अब तो. वरना टीवी का, आई रिमेंबर एज अ चाइल्ड, आपको उठ के जाके बटन चेंज करना पड़ता था, फ़ोन जाके सुनना पड़ता था. अब तो मतलब है और कुछ नहीं तो एलेक्सा भाई ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो. सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ किलिंग अस रियली. और दूसरी बात ये है कि आप अगर खुद हेल्दी नहीं हो ना, तो यू कैन नॉट कीप योर फैमिली हेल्दी, यू कैन नॉट कीप, आपके जो प्यारे हैं आप उनको खुश नहीं रख सकते, आप उनका ध्यान नहीं रख सकते. इट इज़ नॉट अबाउट कैंसर ओनली. अगर खुदा न खास्ता हड्डियाँ आपकी कमज़ोर हैं, आपको थायराइड है, आपको डायबिटीज़ हो गई, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको कोई और छोटा मसला, कैंसर नहीं है, लेकिन आपको कोई और बीमारी है, तो आप कभी भी लुक आफ्टर नहीं कर सकते. अपने बच्चों को तैयार नहीं कर सकते स्कूल के लिए, आप उनको पढ़ा नहीं सकते. यू कैन नॉट कुक. सो आई थिंक my late father, Allah Ta'ala उनके दर्जात बुलंद फरमाए, he always used to say कि everyone has 24 hours in this world. The one who wins the Nobel Prize and the ones who do nothing. So it's up to us what we do with that time. So I can assure you कि अगर आप 24 hours में से 1 घंटा नहीं अपने लिए स्पेयर कर सकते ना, तो आधा घंटा तो डेफिनेटली स्पेयर कर सकते हो. आई थिंक फ़ोन को थोड़ा ऑफ कर दे और वही आधा घंटा एक्सरसाइज कर ले. टीवी देखना है जब आपने बातें करनी है, कोई सुकून का टाइम होता ही है ना. बिकॉज कैरियर और जॉब्स तब चलेंगे व्हेन यू आर हेल्दी, एंड योर फैमिली विल ओनली बी अ हैप्पी एंड थ्राइविंग फैमिली व्हेन यू आर हेल्दी. सो टाइम निकालना पड़ेगा. टाइम तो 24 घंटे ही रहेंगे, वो तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन टाइम अपने आप को प्रायोरिटी दें. जहाज़ में वो कहते हैं ना कि अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो मास्क आपके ऊपर आ जाएगा, तो पहले खुद मास्क लगाएं और फिर अपने साथ वाले बच्चे को लगाएं. तो जब मैं पहली दफ़ा सुना ना, तो जो हमारी अपब्रिंगिंग होती, मैंने सोचा ये गोरे कैसी बातें करते हैं, दे आर सो सेल्फिश. पहले बच्चे को लगाना चाहिए. हाँ. मगर गलत है. जब आप बेहोश हो जाएंगी तो आप बच्चे को कैसे लगाएंगी मास्क. सो अपनी जान का ध्यान करें. अपनी जान का ध्यान करने में कोई गुनाह नहीं है. हमारे यहाँ ख़वातीन का ये ख्याल है कि अपने आप को
خوب اچھی طرح سے رول دیں, نہ اپنا دھیان کریں, نہ اپنی ایکسرسائز کریں, نہ اپنا خود سوچیں کہ میاں کہے گا تو کروں گی, کوئی کہے گا تو کروں گی. تو وہ تو مصروف ہیں ہر بندہ, ایوری ون فار یور اون سیلف. تو اپنے آپ کو لک آفٹر کرنا, اپنی پرائیورٹی بنانا بے حد ضروری ہے. The last question from my side would be it's about one of the misconceptions or myths maybe, or like that's what we want to confirm it from you. Like does PCOS also contribute to the like also contribute to the breast cancer itself? Well, PCOS, because it's very common nowadays. I know it in is girls. very common, اور وہ بھی is at least half because of our lifestyle and half because of the history of diabetes in the family. So PCOS does not per se contribute to breast cancer, لیکن جب PCOS میں there are periods when بچیوں کی periods نہیں آ رہے, مہینہ, 6 مہینے, سال, تو then that is that time which is not good for their own health. What contributes to PCOS and breast cancer is obesity, آپ کی inactivity, آپ کی poor یا bad diet, یہ سب چیزیں مل کے PCOS کو بھی contribute کرتی ہیں اور breast cancer کو بھی contribute کرتی ہیں. Thank you so much, doctor, for your time today, and we are highly delighted that you that you could give us your great knowledge of and experience for us. I'm here at your service anytime for women and girls, anything. Thank you so much. Thank you so much for this. Thank you very much.